اب انتظار کی جو گھڑیاں ہیں وہ ختم ہیں، تشریف لاتے ہیں قبلہ بابا جی صاحب اپنے مشکلات گرامی سے ہمیں مستفیض فرمانے کے لیے استغفار کیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، آستانہ علیہ سرحد شریف، آستانہ علیہ چوبہ شریف، حضرت قبلہ بابا کی سرکار۔ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلا آلہ سیدنا محمد کریم آپ کو کرے وہ بات بے زبان پر دل میں اثر ہے بکار ساز غریباں کے کار ساز ہوئی نوازش دل فاضل کے دل نواز عطا اصلاف کا جذبے درون کر شریک زمرہ الہی جانوں کر خیرت کی رکھیاں سلجھا چکے ہیں میرے مولا ہمیں صاحب جنت دلوں کو مرکز مہر و وفا کر حریم کبریا سے آشنا کر جنہی نانے جوی بخشی حدو نے انہیں باز میں حیدر دی عطا تو سلطانی اخریجوں زمانی توی مشکل کشائے جو جہانی ضیاء فاتح زمان دل انگزارم مدد دنیا حضرت مجدد الحسان من کی استم کے بعد وغن دوستی زنم چندی سگاؤں نے کوئے دو چکم کری منم یا الہی جسم جب تک میری جان رہے تجھ پہ صدقے سے محبوب پہ قربان رہے دین دنیا میں جو پایا وہ تمہیں سے پایا ہم تو جس گھر بھی گئے تیرے مہمان رہے کچھ رہے یا نہ رہے یہ دعا ہے امید نظام کے وقت سلامت ہمارا تھوڑے سے نہ دیر قریب آ جائے کوئی چیز آپ سے میں لوں گا نہیں مانگوں گا کوئی چیز صرف اس کے حق کے کیا آپ قریب الحمدللہ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم وسلطان الکریم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه وجده قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حق کے حبیب ہی مخبر معامرہ ان اللہ و ملائکہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما یا صاحب الجمال و یا سید البشر یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجه المنیر لقد نکر القمر لا يمكن الصلاة كما كان حقه بعد از خدا بزرگ ہوئی قصہ مختصر چھوڑا نہ کبھی ہم نے تیرے پیار کا دامن چھوڑا نہ کبھی ہم نے تیرے پیار کا دامن کہتی رہی دنیا ہمیں پتھر کا پجاری چھوڑا نہ کبھی ہم نے تیرے پیار کا دامن کہتی رہی دنیا ہمیں پتھر کا پجاری اور سائے کی طرح ساتھ رہا بس تیرا تصور سائے کی طرح ساتھ رہا بس تیرا تصور تنہائی میں بھی کبھی ہم نے تنہا نہ گزارا تنہائی میں ہم نے کبھی تنہا نہ گزارا مجمع مکارم اخلاق مخلصم میرے واجب الاحترام صاحب احترام علماء کرام اور بدرجہ علم حضرت مفتی صاحب
اور بدرجہ قرب شاہ صاحب جہان طریقہ یہ جملہ اکثر میں آپ لوگوں کی نظر کرتا ہوں کہ ملت اسلامیہ کا ایک ادنا خادم ہوں، اور یہ بات کوئی کسی چاپلوسی کی وجہ سے نہیں ہے، یہ ایک دل کی آواز ہے اور اپنا عقیدہ ہے۔ وہ جامعہ محمد الاسلام رسول صاحب تھوڑا سا آگے تشریف لے، اچھا نہیں لگتا آپ کی ریش مبارک سے فائدہ، مجھے شرم آ گیا۔ خلیفہ ریاض صاحب آپ میرے سامنے، اچھا نہیں لگتا، ہاں یہ ذرا اچھا نہیں لگتا۔ اور پھر اولیاء کاملین، اور اس کے بعد علماء ربانیین۔ ایک تشریح تو تفسیر تو استاد مکرم قبلہ مفتی صاحب نے کی۔ اولیاء کاملین کا ایک کفش بردار اور علماء ربانیین، اولیاء کاملین اب ذہن میں ایک بات آتی ہے، وہ یہ کہ یہ لوگ فلاں کا نعرہ لگاتے ہیں، فلاں کا نعرہ نہیں لگاتے، فلاں کو یاد کرتے ہیں، فلاں کو یاد نہیں کرتے۔ اس سے قطعاً مراد یہ نہیں ہوتی۔ طریقت کے فیصلے ہیں، طریقت کے معاملات ہیں، بزرگوں کا سبق ہے کہ جو کچھ ملے گا وہ اپنے مرشد سے ملے۔ اس مرشد سے مراد میں نہیں کہ مجھے مرشد سمجھ نہیں، یہ شاید اس میں توجہ دلا رہا ہے۔ باقی عقیدے کی بات بالکل پکی اور مضبوط، کسی ولی کا ذکر، کسی طریقے سے اس کا تعلق قادریوں سے ہے، نقشبندیوں سے ہے، مجددیوں سے ہے۔ اول انکار توحید کا، لازم و ملزوم انکار رسالت کا، اللہ کے کلام کا، اولیاء کاملین کا منکر، اور پھر آل رسول ممکن نہیں، یہ عقیدہ ہے اور مسترد، ممکن نہیں اس کی کوئی عبادت ہو نہیں سکتا، خالی توحید کرتا رہے، رسالت کا اقرار نہ کرے، بات نہیں کرے، رسالت کا مانتا رہے، رجوع اللہ نہ ہو۔ یہ صوفیاء کا ایک کلمہ ہے، میں رجوع اللہ نہ ہو، بات نہیں بنتی، اور پھر وہ مرشد کامل جس نے لے کے چلنا ہے یا جس نے پیچھے پیچھے چلنا ہے، آگے نہیں چلنا، پیچھے پیچھے چلنا، اس کامل کا منکر۔ جیسے ایک ناخوان نے ایک چیز پڑھی تھی، ہمارے اسپیس سیکٹری ہوتے ہیں علامہ راشد اقبال صاحب، اللہ اس بچوں کو زندگی دے، انہوں نے پڑھا کہ مرشد سے میری نسبت، مرشد سے میری نسبت اور غوث کی نسبت، آخر یہ لڑی جاتی سرکار سے، آخر یہ لڑی جاتی سرکار سے ملتی ہے۔ ایک پھول ہی کرتا ہے، اسے کوئی گلدستہ نہیں کرے، پھول ہی کہلائے گا۔ حجم میں کتنا بڑا ہوگا، وزن اوزان میں کتنا بڑا ہوگا، خوبصورتی میں کتنا اچھا ہو، مگر ایک پھول کہلائے گا۔ جب وہ مختلف مل جائیں گے
نقشبندی ہے کسی کا انکار نہیں کر سکتا، قادری ہے کسی کا انکار نہیں کر سکتا۔ وزن اور آزان کا ترازو میرے ہاتھ نہیں ہے کہ میں وزن اور آزان کرتا ہوں، اس میں شاید یہ کلمہ سخت ہو یا کسی کو ناگوار گزرے یا کسی کے ذہن کے باہر گزرے اور کل مجھے کہے کہ یہ کلمہ غلط، یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے۔ غوث الثقل ہے اپنی جگہ پہ محبوب سبحانی، غوث سمدانی، والی عبداللہ، پیرانے پیر، دستگیر، مگر میرا مرشد تو میرا ہی ہے، اس سے میں ہٹ کے کر کے جاؤں تو میں کہاں جاؤں؟ کیا مجھے والی بغداد ٹکڑا ڈالیں گے؟ کیا وہ مجھے گدا کا ٹکڑا ڈالیں گے کہ میں اپنے سے تو بہت گزر چلا جاؤں؟ تصوف کی بات ہے، صوفیہ کا کلمہ ہے، اور ایک منظر کی بات ہے، منظر سے بھٹک جانا اور ہے، منظر کو چھوڑ دینا بھول جانا اور ہے، چھوڑ دینا اور ہے۔ بات لمبی ہو جائے گی، بہت لمبی ہو جائے گی، مگر بات اس وقت بنتی ہے مرشد ایک سیوا نے اولیاء کاملین کی زبان کا لفظ کہ خدمت سب کی کرنی ہے، احترام سب کا کرنا ہے، احترام سب کا کرنا ہے، ادب سب کا کرنا ہے، مگر فیض اپنے مرشد سے ملے گا، فیض اپنے در سے ملے گا، اپنے مرشد سے ملے گا۔ یہ نہیں کہ میں چھوڑ کے کہیں اور چلا جاؤں۔ اب استدلال دلیل جو میں نے اپنے بزرگوں سے لی، تاجدار چوبہ شریف سے لی، اپنے مرشد کامل سے لی، بڑی خوبصورت سیدنا عمر فاروق، نتیجہ دعائے رسول ایسے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ جس کے حصول کے لیے مصطفیٰ کریم دعا مانگی، اور دعا بھی کیسی مانگی، اور دعا کا تعارف وہ بھی کیا نہیں پڑی تھی کہ اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا۔ غور کریں، میری بات نہیں ہے، یہ وکل کے عزیز صوفی کی بات ہے، ایک کامل کی بات ہے، صاحب حضوری کی بات، اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا۔ میں سوچتا ہوں پتہ نہیں یار وہ کہاں بیٹھا رہا، کہاں بیٹھ کے قسم سے کہتا ہوں مانے حیرت ہو جاتی ہے کہ وہ کہاں سے لفظ اٹھا کے لایا، اور سارے کے سارے حقیقت کے اس میں مجاز نہیں ہے اس میں، اور پھر ہر لفظ مشاہدے کا ہے، ہر لفظ مشاہدے کا ہے، مجاہدے کا نہیں ہے۔ پتہ نہیں کہاں بیٹھا رہا، کہاں نکلا رہا، کہاں سے اٹھا کے جاتا رہا، اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، نہ اگلوں کا خطرہ نہ پیچھے پیچھے، دلہن بن کے نکلی، نہ اگلوں کا خطرہ نہ پچھلے کا خوف، مٹک مٹک کے چل رہی ہے، آگے والے انتظار ہے اور پیچھے والے سوگوار ہیں۔ اب کی بات اور لوگ ہو گئی، چل نکلی، آگے والے انتظار میں، دروازہ کھلا ہے، کب آئے، شیخ سکشی ہوئی ہے، کب اٹھائے، انتظار آ رہا ہے، پیچھے والے دونوں سے رخصت کر رہے ہیں اور آنکھوں سے آنسو تک بگ رہے ہیں۔ اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا، اللہ حضرت سمجھے عنایت کا جوڑا، کتنی عنایت ہے یہاں پہ جوڑے میں جوڑے۔ اور میں تھوڑا سا مجبور وقت ذرا طویل ہو جائے گا، شاہ صاحب بھی تشریف لائے، رشتے کے لحاظ سے یہ میرا نتیجہ ہے، اور ہم دو بڑے مشکل وقت کے ساتھ ہیں، اور اب تک درمیان میں بات آ گئی کیسے جب ربیع الاول کا چاند مبارک نظر آنے میں
10 دن ہفتے ہیں سب مولوی انگلینڈ آتے ہیں اور پھر کبھی کل پرسوں یہ کوئی کرٹیسائز نہیں ہے مگر مجھے دکھ ہوا ہے کرٹیسائز نہیں ہے واللہ میں مسجد میں بیٹھا اور ایمان کی سلام کی سکھا اور کسی کی دل آواری نہیں کرتے مجھے بڑا دکھ لگا کہ کوئی اخبار میں پڑھتا میں تو کوئی اتنے جلسوں میں کبھی کیا نہیں ہوں ویسے بھی ہم سرانے لوگ ہیں اور مفتی صاحب اب ہمیں کس نے بلانا ہے ہم سے کیا سننا ہے وقت تھا جب تھے تو تھے جب تھے تو تھے اب کچھ بھی نہیں ٹوٹے ہوئے پنجر زیر زمین تھے تو تھے ہمیں کس نے بلانا ہے ہم پرانے ہو گئے ہمارے ساز پرانے ہو گئے ہماری آواز پرانی ہو گئی مگر نہیں جنہیں حقیق سمجھ کے بجھا دیا جنہیں حقیق سمجھ کے بجھا دیا وہی چراغ جلے گی آواز کے لچن والے ملیں گے بلاوٹی بہت سارے ملیں گے اصلی کوئی ملے گا لبادہ پہن کے بہت سارے ملیں گے مگر اصلی کوئی ملے گا اخبار میں تھا کوئی جلسہ ہوگا وہاں پہ بات چلی کہ یہ لوگ جو ہے قوم کا اکٹھے کرنے کے لیے آ جاتے ہیں اور قوم جورو والا جورو کے چکر میں مزے سے بیٹھ گیا اور ایک بات مجھے یاد آئی اور اب بھی ہے یہ توہین نہیں ہے کسی کی پاکستان میں اگر کسی کو کہے نا پتہ چلے کہ فلاں کے پاس اتنے سپانسر ہیں تو میرے خیال کوئی نہیں حقیقت بات سمجھ جائیں ربیع الاول سفر کے 20 تاریخ کے بعد جون اور جولائی کا مہینہ ہوتا ہے ہم دونوں کو چچا بھتیجوں کو کوئی مولوی نہیں ملتا ہم بیچارے وہاں بھی رات شریف کے جلسے کرتے ملتا کوئی اب میں نے کسی سے پوچھا آگے ڈنگے کی چوٹ کی بات ہمارے کو جانب دانوں کو پکڑے گا اس کے گلے کو پکڑے گا چھوڑنے کبھی نہیں سمجھ گئے کہنے کا حضرت چیز سے کی ہے اتنا سفر کر کے جانا کی ضرورت ہے تراج اوڑ لاؤ اپنے جیل پا دو وہ بھی کارا بھی چیک کرنے کی جیل نہیں جاتا ہے وہ تھے 50 100 باہر کا اپنی سمجھ اس بات اعلیٰ حضرت نے کیا میں گدا ہوا نہیں کرنے کا میرا دین پارا ہے نام نہیں ساتھیوں اجابت کا صحرا عنایت کا جو ہے بادل آدم ہو رہی دلہن بن کے نکلی دعائے محمد مصطفیٰ کریم کی دعا جہاں سے میں نے چھوڑا تھا اور دوسرا کیا تعارف کہ اللہ کیا جہنم اب وینس کا تو ہوگا مجھے یہ بتاؤ کہ وہ آنسو جو ہمارے سامنے گرے تھے وہ آنسو جو
یہ نہیں بچیں گے. ایک بات جو ہے تھوڑی سی غور کرتے ہیں. استاد اور علماء بیٹھے ہیں, ذرا ایک مسئلہ پوچھیں. یہ نہیں کہا کہ ان میں سے ایک ہی بچے گا تو نہیں بچے گا. جمع تصویر نہ میں عالم ہوں نہ شیخ الاسلام, کچھ بھی نہیں. یہ بابا جی کا کرم, یہ کرم ہے حضرت پاک کا, والد کا کرم. اور میں یہ نہیں کہا ہم کہہ دیتے ہیں نا کہ ہمارے خاندان سے ایک بچہ بھی یہ کر دیا, ایک بچے بھی اپنوں کی بھی کر دیا. نہیں, یہ بچیں گے. اب اکثریت بچے گی, اکثریت بچے گی. یہ بچیں گے تو تیرا دین بچے گا. اب یہ نہیں بچیں گے تو تیرا دین نہیں بچے گا. وہ کس لیے سمجھا تھا؟ اللہ حضرت نے کیا کہا؟ اب بھی نسل ہوگا. رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے. کیا دعا ہو رہی ہے؟ مولا امت ہے اور اللہ حضرت کا وہ بڑا پیغام جس کا تکرار کر رہے ہیں, اجابت کا سہرا عنایت کا ہوگا. دلہن بن کے نکلی تو ہے محمد. کیسا لفظ کا دلہن بن کے نکلی, جس کو کوئی خوف خطرہ نہیں, جو ہر نظر تجسس سے دیکھ رہی ہے, ہر نظر آج پیار سے دیکھ رہی ہے, ہر نظر آج وقار سے دیکھ رہی ہے. اور وہ میرے مصطفیٰ کریم کیا شجاع باتیں ہیں. مولا یہ مکی کی گلیاں ہیں. آج یہاں پہ تشدد ہے, سختی ہے, بربریت ہے. ایک دروازہ ہے وہاں پہ مکہ شریف میں دارالندوا. میں جاتے جاتا ہوں کیا ذرا سا پوچھا کیا تعلیم یہ جو عجیب سا میرا معاملہ ہوتا ہے, پتہ نہیں اب اس کی کیسی تیاری ہے. میں نے کہا میں تو اس دروازے سے نہیں جاتے, نیچے اتر کے بعد فتح سے چلے جائیں. یہ دارالندوا سے نہیں چلے. یہ پتہ ہے یہاں پہ وہ جگہ جہاں پہ میرے مصطفیٰ کو وصیت دی اور میرے مصطفیٰ کے خلاف میٹنگ ہوئی. باہر کیا ہے پتہ نہیں, ادب کھا گیا مصطفیٰ. مولا یہ مکے کی گلیاں آج جہاں پہ تشدد اور بربری چل رہی ہے, گھر گھر میرے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے, گھر گھر میرے خلاف منصوبہ بازی ہو رہی ہے, منصوبہ بندی ہو رہی ہے. ان مکے کی گلیوں میں دو شاہکار گھوم رہے ہیں, بڑے اعظم, بڑے مضبوط. اب مولا میں یہ چاہتا ہوں کہ ان میں سے جو تجھے پسند ہے وہ مجھے دے دے. اب یہ نہیں کہا کہ مجھے یہ پسند ہے, لفظ کیا کہ استعمال کیے, جو تجھے پسند ہے وہ مجھے دے دے. ادھر سے تو اجابت کا سہرا عنایت کا ہوگا. دلہن بن کے نکلی تو آئے محمد, اور ادھر کیا کہہ رہا ہے؟ مولا جو تجھے پسند ہے وہ مجھے دے دے. اب رب کی کیا پسند, خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم, خدا چاہتا ہے رضائے محمد. اب رضائے محمد کیا تھی, دل کے اندر خیال کیا تھا کہ عمر میں یہ خطاب مل جائے. اب نتیجہ دعائے رسول, ارے مانگے دعا میرا مصطفیٰ, چھوڑے رب میں تو پھر رب کوئی ناقص چیز میرے مصطفیٰ کو دے دے. وہ نہیں سکتا بات کرنے کی بات, میرے مشرے کا کی بات ہے, عقیدے کی بات ہے. اب جہاں سے میں نے شروع کیا تھا, سرکار لیٹو, جو لیٹ کبھی نہیں ہوئے, لیٹو, بھاگے بھاگے آئے. عمر کا ہاتھ ہے, سیدی یا رسول اللہ, فدا کو ابھی بابی کا یا رسول اللہ. کیسا جو فدا کو بابی کا یا رسول اللہ, میرے ماں باپ پر قربان ہو جائے. کتنی قربانی ہے. میں کہیں باہر تھا, کچھ غیر مذہب کے لوگ عبادت کر رہے تھے اپنے مذہب کے اندر. میں ان کو دیکھتا رہا, سرکار مسکرا کے خاموش ہو گئی. بڑی لمبی بات, لمبی حدیث. خاموش فرمایا عمر آپ یہ کلمہ غور کریں, عمر ہر بندے کا ایمان عقیدہ تجھ جیسا.
مصطفیٰ کریم نہیں تعارف کیا کرایا؟ میں نے تعارف تو کہہ دیا ہے، حرف حرف میں پکڑ ہوتی ہے، ہر بات بات میں پکڑ ہوتی ہے. کیا تعارف کرایا کہ مسلمان آج نہ یہاں پہ امن نہ ملک میں امن، عجیب قسم کا اعتراض کی بچی ہوئی ہے، عجیب قسم کی افراتفری بچی ہوئی ہے. آؤ مصطفیٰ کی تعلیم دے، مصطفیٰ کریم کی تعلیم. مسلمان وہ جس کی زبان اور ہاتھ سے بھی، ہاتھ اور زبان سے بھی، اور کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، کسی مسلمان کو غضب نہ پہنچے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب کس چیز کا نام؟ مسلمان کی عظمت، مسلمان کی شان، اور میرا دین اور میرا اسلام جو میرے مصطفیٰ کریم نے دیا، لاؤ اس کی مثال کوئی ہے تو نہیں مل نہیں سکتی کہ مصطفیٰ کریم تو مجاہدین کو روانہ کرے، جنگ کے لیے روانہ کرے، اور پھر ارشاد کیا کرے. غور سے سمجھے. مجھے یہ نہیں پتا چلتا کہ میرے ملک کے مولوی جو سیاست کی چٹنی کھا چٹنی کھا رہے ہیں، چٹنی لگی ہوئی ہے جلی ہوئی، کیا یہ دین ہے؟ یہ اسلام ہے؟ ارے کیوں دین اور اسلام کو ہم ملا رہے ہو؟ للہ والے رسول نہیں، وہ پیش کرو اس کا چہرہ جو مصطفیٰ کریم نے کیا ہے، وہ اس کا چہرہ پیش کرو جو اس کے مسلے سے بٹھائے. اور ابو بکر نے کیا، عمر نے کیا، عثمان نے کیا، علی. مصطفیٰ کریم لوگ سمجھا رہے، بات غلط ہو تو ذمہ دار. اور کیا کہا؟ سن لو، اگر کوئی ملک تم فتح کرو تو وہاں پہ بچوں پہ تلوار نہ اٹھانا، عورتوں کا خیال رکھنا، ان کے تقدس کو بازار نہ کرنا، اور غیر مسلموں کے معبد جو ہے ان کو نہ گرانا، خیال رکھنا، فصل کا خیال رکھنا، پانی والے چشموں کا خیال رکھنا، اور جو قیدی ہیں ان کا بھی خیال رکھنا، اور جو تمہاری تلواروں سے قتل ہو جائے ان کی لاشوں کو مسلح نہ کرنا، اور ان کی لاشوں کو خراب نہ کرنا، ہاتھ اور کمر ناک نہ کاٹنا، مانگے تو دے دینا، نہ مانگے تو گلا کھول دینا. یہ ہے میرے مصطفیٰ کی تعلیم، یہ ہے میرے آقا کریم کی تعلیم، یہ ہے میرے مصطفیٰ کریم کا پیغام جو مجاہدین نے دیا. اور جاؤ جنگ کرو. اور پھر کیا ہوا؟ سیدنا عائشہ صدیقہ ام المؤمنین سے روایت ہے، مضبوط روایت لے کر، ماں کی روایت لے کر. اللہ کے غور سے سنیں. آخری بات سیدہ کیا فرماتی؟ بستر میں میرے مصطفیٰ کریم کا کٹے بدل رہے. میں نے غور سے سنا، باہر سے کچھ کراہنے کی آواز آ رہی، تھوڑی تھوڑی ہائے ہائے کی آواز آ رہی. مصطفیٰ کریم بیدار تھے، اٹھے، جلدی سے باہر نکل گئے، واپس آئے. میں نے پوچھا بیٹی یا رسول اللہ آواز تو کسی نے نہیں دی، کیا معاملہ تھا؟ کہا عائشہ باہر سے آواز آ رہی تھی، باہر نکلا کچھ قیدی راہی ہمارے اٹھائے گئے جن کے ہاتھ رسیوں سے باندھے ہوئے تھے، اور ان رسیوں میں پانی کے چھینٹے پڑے، اور رسیاں اتنی مضبوط ہو گئی کہ ان کو تکلیف پہنچ رہی تھی. ارے میں ان کی رسیاں ڈھیلی کر کے آیا ہوں. وہ مطلق کافر تھے، مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے آئے تھے، مگر بانی اسلام بستر سے نیند نہ آئی، آرام نہ ملا، اٹھ کے گئے، جا کر رسیوں کو ڈھیلا کیا. صبح کو اذان ہوئی، سیف الرحمان حضرت خالد آگے دیکھا رسیاں ڈھیلی ہیں، ہاتھ نکلنے کے قابل، نماز پڑھی، پریشانی نشانی. میرے مصطفیٰ کریم نے کیا قانون بنایا؟ لا ایسا قانون کیسے ہے؟ دکھاؤ. کہا کہ آج کے بعد جو قیدی کرو گے ان کی رسیوں پر زائد نہیں کرنا، ان کی رسیوں میں ڈھیلا کرنا ہے تاکہ اس کے اندر ہاتھ گھوم جائے. یہ گڑی کا ڈیزائن میرے مصطفیٰ کریم نے کیا کہ ہاتھ گھوم جائے. یہ تعلیم ہے میرے مصطفیٰ کریم کی. اسلام کا درس دینے والوں، کلمہ رسول کا پڑھنے والوں، کیا تعلیم ہے، کیا معاملہ ہے، کیا سلسلہ ہے،
کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ کوئی غیر مسلم تو نہیں گھس گئے، یہ کہاں سے آ گئے، یہ کدھر سے آ گئے؟ ایک عمر کا معاملہ چل رہا ہے، ایک ایج کا معاملہ چل رہا ہے، بیٹھ کے غور کرنی ہوگی. ہمارا وہ ملک جسے بڑی مشکلوں سے حاصل کیا گیا، ماؤں بہنوں کی قربانی دی گئی، جوان بچیوں کو بھیٹ چڑھایا گیا، اب وہ اتنی قربانی دے گا وہ ایک خطہ حاصل کیا، آریو سے بھی دو گے لگا. تعلیم مصطفیٰ کریم کی، دعا میرے مصطفیٰ کریم کی، اور پھر آخر پہ آتے ہیں تعلیم اولیاء کاملین کی. اس موضوع سے آتے ہیں، لوٹ کے آتے ہیں تعلیم بھی اولیاء کاملین کی. ذرا غور تو کریں کیا دین اسلام تلوار کی نوک سے پھیلا، بزور شمشیر پھیلا؟ جب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری غریب نواز ہند الولی پہنچے ہندوستان میں، کون سی ساتھ ہو میرے مجاہد الفسانی امام ربانی دین اکبری کو ٹھنڈے لگائے، کون سی وہ ساتھ تھی؟ کیا الطاف حسین حالی نے کہا تھا یہ بجلی کا کڑکا کرنا سوتے خاطر اور اب کی زمین جس نے ساری بنائی اتر کر ہیرا سے صبح کا آیا اور ایک نسخہ کی ریاض کی بتایا. یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ مخلوق ساری کیا چیز ہے جب معین الدین چشتی اجمیری کی صحیح ہوتی، مجدد الفسانی کی کون سی فوج تھی، والی بغداد کے پاس کون سی فوج تھی؟ ایک درس میں بغداد میں بیٹھا دیکھا کہ 40,000 کا مجمع، مگر شام کو وہ 40,000 کا نہیں تھا، 50,000 کا تھا. وہ دیکھا وہ 60,000 کا تھا. کوئی پہچان نہیں تھی کہاں سے آئے. کہ دین اسلام تلوار سے پھیلا، کس چیز سے پھیلا؟ سب سے پہلی بات حسن اخلاق، اور دوسری بات ایک ہی نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا. نہ ہو نگاہ میں شوقی تو دل بری کیا. ان پاک بازوں اور پاک دامنوں کا صدقہ آج ہمیں مل رہا ہے اور ہم کھا رہے ہیں. ہم بڑا کچھ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، بڑا کچھ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہے. یہ سب کا خیرات ان لوگوں کا. آؤ ذرا دیکھو تو صحیح تعلیم کیسے کی جا رہی ہے، تعلیم کیسے کی جا رہی ہے. تخصیص کوئی بھی نہیں ہے. بیٹھے آئے ہیں تو ہندو تھے، آئے ہیں تو سکھ تھے، آئے تھے تو کافر تھے، مگر یہ نہیں کہا اٹھا نکل جا کے ہو جا میری مسجد میری خانقاہ کو نہیں کر. روایت تو ہے خواجہ معین الدین چشتی نے نکالا وہ کسی کو کان سے پکڑ کر ٹھوڑے لگائے. نہیں کیا تعلیم، صوفی کی تعلیم لے امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد رضوی کا فرماتے ہیں کہ گناہ سے نفرت کرو. کیسا گناہ سے نفرت کرو. صوفیوں گناہگار سے نفرت نہ کرو، گناہ سے نفرت کرو، گناہگار سے نفرت نہ کرو. وہ آئے گا تو پھر واپس گناہگار لوٹ کے نہیں جائے گا، وہ نیکوکار بن کے جائے گا. وہ آئے گا تو پھر وہ پہلے بھی سے دھکے لگانے شروع کر دے، دھکے ملنے شروع کر دے. ایک نہیں، دو نہیں، ہزاروں لاکھوں کی تعداد تاریخ بڑی بنی ہے کہ گھر سے آنے والا کون تھا. جب آیا تو وہ نہیں رہا، وہ پتہ نہیں کیا کچھ بن کے جائے. ہندو عالم بن کے گئے، مسلمان بن کے گئے. وہ سکھ جو اکال کا درس لیتے تھے، بڑے بڑے جنرل اور عالم اور کامل صوفی بن کے نکلے. یہ خانقاہ نظام خانقاہی تھا، یہ صوفیہ کا نظام تھا، یہ صوفیہ کی نظر تھی. ان کا تعارف میرے رب نے ارشاد فرمایا من الظلمات الی النور. اندھیرے سے نکل کے روشنی میں آ گئے، نور میں آ گئے. لفظ نور سے من الظلمات الی النور. اب اندھیرے سے نکل کے نور میں آ گئے. اندھیرا کیا تھا، نور کیا تھا؟ جب نور مل گیا، نور میں آ گئے، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نور میں آئے، نور والے کے پاس آئے اور پھر ناری لے کر جائے. جی بولے امن ملے گا صوفی کی تعلیم سے ملے گا، سکون ملے گا تو صوفی کی تعلیم سے ملے گا. اطمینان قلب نصیب ہوگا تو صوفی کی تعلیم سے ہوگا. اس تعلیم سے ہوگا جو تعلیم میرے مصطفیٰ کریم، اس تعلیم سے ہوگا جو تعلیم حضرت
حضرت ابوبکر صدیق کی تھی، اس تعلیم سے ہوگا جو تعلیم مولا علی مشکل مشا کی تھی، کافر کو گریبان سے پکڑا، ایک جان رسید کی، آگے سے اس کے منہ پہ تھوک دیا. لفظ یہ ہے، لفظ ہے یہ، اب اس کی تشریح میں جو وہ تھوک کہاں گئی، جس کا میں کہہ سکتا ہے لفظ کی بات سمجھ، مگر اس نے تو اپنے لیے ظاہر کرنا ہے، سرکار نے چھوڑ دیا. دیکھنے والوں نے دیکھا کہ علی ہو، شیر خدا ہو، باب العلم ہو، داماد رسول ہو اور شیر خدا ہو، چھوڑ دیا. اب بھاگنے والا بھی بھاگا نہیں گیا، اس کی دنیا بھی بدل چکی. پہلے جو چاندیں لگ رہی تھی وہ اللہ کے لیے تھی، اب اس میں میرے نفس کی بھی خواہش شامل ہو گئی، اب اس میں میرے نفس کی خواہش شامل ہو گئی، اب انتقام کی آگ اس میں شامل ہو گئی. ہم اگر کسی سے محبت کرتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، کسی سے دشمنی کرتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، اس کی مشروطی کے لیے. میرا ظلمات نور، ارے جو نور میں بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا ان کی تعلیم تو دیکھو کہ کیا تعلیم ہے ان کی. آنے والا گھر سے آیا، ایک نہیں دو نہیں، مشتاق پائے، ایک ایک کی بات بتاؤں تو بات بنتی جائے گی، دور چلی جائے گی. آنے والے عالم بھی بن کے گئے. اس میں ایک بات وسیع القلبی سے بات کروں گا. عموماً آج کل ایک رواج ہے اور وہ بیماری، اور اس بیماری کا علاج کوئی نہیں. وہ بیماری کیا ہے؟ اب سوچیں، وہ بیماری ہم لوگ میں اور اس کا علاج کوئی نہیں. اور وہ ہم لوگوں میں بیماری کس چیز کی ہے؟ بغض کی بیماری، بغض کی بیماری، اور اس کا علاج کوئی نہیں. سمجھ گئے؟ جب سمجھ جائیں مگر نہیں. مرشد کی تعلیم دیا، مرشد کی تعلیم دیا کہ جو کسی میں وصف ہے اس کا اقرار. پاکستان میں بہت بڑی عظیم خانقاہ ہے جسے حضرت کہلیہ والے، حضرت کہلیہ والے پیر سید نور الحسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اہل تشیع کا تعلق، بڑے کامل وہ شیعہ مولوی تھے. شرف سے آگے ایک جگہ ہے، وہاں پہ مجلس پڑھا کے آئے. کہتے ہیں مجلس، تشیع مجلس کہتے ہیں، ہم تو محفل کہتے ہیں مجلس کہتے ہیں. اپنا خیال مجلس پڑھا کے آئے تو گزرے تو کہا کہ یہ لوگ ہیں بیٹھے ہوئے ہیں یہ عجیب سے ٹوپیوں والے، یہ کون لوگ ہیں؟ کہا کہ یہ وہ ادھر میاں شیر محمد صاحب. اچھا یار چلو سنا ہے، بڑا نام ہے، چلو بیچتے جائیں. جا کر ملے میاں صاحب نے سلام کیا، پیار کیا تو ادب سے کہا کہ شاہ جی کوئی گل تو سنا. آگے شاہ صاحب نے کیا کہا کہ حضرت میں تو کوئی آپ سے سننے کے لیے آیا، مجھے تو کوئی بات آتی نہیں. مسکرا کے فرمایا اچھا پھر وہ گل ہی سنا چلو جڑی رات کی اتنے سنا کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. وہی بات سنا دو جو سنا کے آئے. اب شرف سے کہا، نور الحسن کہا، 50-60 زیر دور جا کہا، اتقوا من فراست الروح فإنه ينزل بنور اللہ. اس کی فراست سے ڈرو، وہ آنکھ سے نہیں دیکھتا، اللہ کے نور سے دیکھتا، اور اللہ کا نور کا حد تک ہے. عقل ختم ہو سکتی ہے، یہ ختم نہیں ہو سکتی. ہماری نظر کی حد ہے، اس کی حد نہیں ہے، وہ تو دلوں سے باہر جاتی ہے. اس لیے تو بزرگوں کا فرمان ہے کہ کسی حاکم کے پاس جاؤ زبان کو کنٹرول رکھو، کسی اللہ والے کے پاس جاؤ تو دل کو کنٹرول رکھو. کب وہ بات سنا دو. اب جھٹکا لگا نا میر الحسن شخص علم سے لگ گیا، بستر بات کی گیا، راہ ہے سلام ہو گیا، عقل علم سب گیا، بیٹھ گیا. خادم نے کہا کہ شاہ صاحب چل گئے، اشارہ کیا تو جا اور میں آن جو نہیں گیا، میں نہیں اور جان کو کریا. 3 دن 3 راتیں گزاری، وہ علم کو اللہ کے بندے نے تبدیل کیا. اب وہ جو بغض اور حسد تھا اسے محبت میں بدل دیا. جو ابھی چند لمحات پہلے صحابہ کی توہین کر کے آئے تھے، یک دم ہاتھ کی بات گئی.
تبدیل ہو گئی. اب وہی علم، اب کہتے ہیں کہ عادت، اب عادت وہی رہی مگر عادت کا رخ بدل گیا. عادت وہی رہی مگر عادت کا رخ بدل گیا. اب جو عادت بغض میں تھی حسن میں تھی، اب وہ عادت محبت کے بدل گئی. وہی نور الحسن ہے، وہی منبر ہے جس کے اوپر صحابہ کی شان بیان کی جاتی ہے. ایک ہی نگاہ سے بولتا ہے لہو نگاہ میں شوق دل کیا ہے. اور دیوانے پیر مرشد دستگیر کیا فرماتے ہیں، نظر تو لا الہ الا اللہ جہان کہا اللہ الانتصار. میں اللہ کے حکم سے ساری کائنات کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہاتھ سے رائی کا دانہ رکھ کے دیکھتا ہوں. اپنے عقیدوں کو درست کرے، اپنی سوچوں کو درست کرے، اپنے خیالات کو درست کرے. آج اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ، اب دعویٰ کس پہ؟ گھر کی روشنی سے برا گئی، سرکٹ شارٹ ہو گیا، آگ لگ گئی. مسلمان سٹیج لگا ہوا ہے، رات مصطفیٰ ہو رہی. وہ کون سا عالم تھا جس نے آگے دھماکہ کیا؟ سمجھ گئے؟ کیا وہ مسلمان تھا؟ اسے مسلمان کہیں گے؟ اس کی موت کو کیا کہیں گے؟ مطلق اپنے آپ کو تباہ اور برباد کر دیا. سمجھ گئے؟ مسلمانوں کا امن برباد کر دیا، تیس نیس کر دیا. مسلمان تو وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے بھی کسی کو اوپر آئے فصل کا سلامتی، نئے بنائے فصل کا سلامتی. ارے تو تو جوڑنے کے لیے آیا ہے، توڑنے کے لیے نہیں آیا. تو تو اس لیے دنیا میں آیا ہے کہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ، اس لیے نہیں آیا کہ جو جڑے ہوئے ہیں ان کو بھی توڑ کے رکھو. ڈسکے کا ایک بھائی آخری بات اس نے کینچی کا کارخانہ لگایا تھا، سعید مغل اس کا نام. بابا جی کی بارگاہ میں آیا پیر حیدر شاہ بادشاہ، کینچی پیش کی، 2-3-4 کینچیاں پیش کی. آپ نے دیکھی دعا کرے، آپ نے اس کو تولیا تھا جیسے ٹاول انگریزی میں کہتے ہیں نا، مجھے بھی انگریزی اور ٹاول میں لپیٹی تو کہا یہ لے جاؤ لے جاؤ. حضور میں آپ نے فرمایا کہ سوئی دھاگا لے آتا تو اچھا تھا نا، جو پٹے ہوئے جوڑتا ہے، پھٹے ہوئے کو جوڑتا ہے. یہ جڑے ہوئے کاٹنے والی میرے لیے لے کے آئے، یہ جڑے ہوئے کو کاٹنے والی میرے لیے لے کے آئے، اور اس دھاگا لے کے آؤ. ہم درویش لوگ ہیں، بوریا نشین ہے بیٹے، ہم تو جو بکھرے ہوئے ہیں ان کو اکٹھا کرتے ہیں. بلے شاہ کی ایک بات سننے، انہوں نے کیا کہا؟ شاہ فرمایا تھا چلو ویکھیے اس مستانڑے نوں او جدی وچ تیری جنا پیندی ہے تو او وحدت دے وچ رنگ جائے نہیں پوچھدا ذات کے کون. رات کی سردی دہلی کا شہر دروازے پر دستک ہوتی ہے، محبوب الہی کا غلام دروازہ کھولتا ہے. مسافر روٹی کا ٹکڑا کرتا ہے، بھوک لگی ہے، کہا لنگر میں کچھ بھی نہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ درویش کا لنگر اور کچھ بھی نہ ہو؟ مانگنے والے کو دنیا بھی نہیں ملتے. بارگاہ میں حاضر ہوا، کیا مانگ رہا ہے؟ کہا جی بھوکا ٹکڑا مانگ رہا ہے، لنگر بند ہو چکا ہے. پیالہ اٹھایا، روٹی کا ایک خشک ٹکڑا نکالا. تاریخ فرشتہ روٹی کا خشک ٹکڑا نکالا، انگلی پہ رکھا کر یہ کھا لے، یہ دلی کی حکومت ہے. یہ کھا لے، یہ دلی کی حکومت ہے. یہ نہیں کہا کہ ہندوستان کی حکومت ہے، یہ دلی کی حکومت ہے. تاریخ والوں نے دیکھا، سنا اور بات سامنے آئی کہ دلی کے اوپر 6 مہینے کی حکومت گنگو بامنی کی تھی، اور وہ حکومت کہتا ہے کہ مجھے کہاں سے ملی ہے؟ روٹی کے ٹکڑے کے معاملے میں مجھے ملی ہے، اور یہ روٹی کا ٹکڑا مجھے محبوب الہی دینا چاہیے. یہ ہے صوفیاتی تعلیم، یہ ہے صوفی کی تعلیم. یہ نہیں پوچھتے کون ہے، کہاں سے آیا، آ گیا اب ایسے نہیں ہم جانے دیں گے، ہم اپنے رنگ کے طرح جانے دیں گے، ایسے نہیں جانے دیں گے. ایک نہیں، 2 نہیں، لاکھوں واقعات پڑے ہیں. اپنے عقیدوں کو درست کرو، اپنے ایمانوں کو درست کرو، اور انتہا محبت کا آقا کریم سے محبت کرو. سر جھکاؤ اس کے نام پر. بے شکوی سمجھ آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ پیروں کے پاس چلے. سب لوگ یہی کہتے ہیں. اب تو پیروں کے خلاف ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے، ہمارے اپنے بھی پیروں کے خلاف ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں. مگر نہیں،
پیر کو اتنے پہلے نہیں جس ملک اس پیر نہ آنا تو مولویاں نہیں سکھانا. اب تاریخ اٹھا کے پہلے پیر آنے کے مولوی آتے دو بھائی تو پہلے پیر آنے کے مولوی آتے پہلے پیر آئے گے. پیر آئے تو انہوں نے مسجد بنائی نے انہوں نے کنڈے کھولے دروازے کھولے انہوں نے کہا مولوی جی ہے نہ مسیح ساڈے ہور کم بڑے ساڈے ہور کم بڑے نے مسیح صاحب ساڈے ہور کم بڑے نے مسیح صاحب دین دی تبلیغ کرو ساڈے ہور کم بڑے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اپنے گھر کے اندر محفل درود کی سجاؤ قرآن ذرا کھول کے سویرے بیٹھ جایا تھوڑا جہا اونچا پڑھیا کر تھوڑا جہا اونچا پڑھیا مگر معاملہ ضرور ہو گیا گل تو بڑی خراب ہے پر جے کہو کہ میں گھر چھوڑا پر منہ آئی بات رہندی ہے جج جج کے جیبا کہندی ہے بندے جڑے ستے مرد ستے بیبیاں بچے اس کو چھڈن گے لعنت یار ہو جائے مرد تے ستے جے بچیاں بچے اس کو چھڈن گے یا لا حول ولا قوت الا بالله وہ مرد جو اب ستے بیبیاں سے کیوں چھوڑ کے لڑائی ہوے تو ہوے پچھی تو سرکار نے فرمایا گاچ کے رکھ اور ڈھک کے رکھو اینو ذرا کمرے وچ رکھو اگے جا 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 کے بچے کو لے آپ جان بوجھ کر رہی سکھائی اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے کوڑا تے آپ پیر تے مارے تے لبتے پھرتے ہو روکو اللہ نے خیر سلام نہیں دنیا بیرا کا حال نہیں ہے. صبح دا خدا شامل آ جائے خدا نہیں کرنا چاہیے اپنے گھر کے اندر ایک ماحول بدل گھر کی دنیا بدل دے جس نو میرے مصطفیٰ کریم نے پیار میں رکھا پسند کیتا ہے وہ چیز گھر چ نہ پسند کیتا ہے گھر چ نہ رکھو اپنے رحمت اپنے برکت آ جائے گی اپنے برکت آ جائے گی گھر دے وچ نہ تم یہ کیس تو سویرے لاؤ نہ تم یہ کیس تو سویرے لاؤ سنو رات کی آواز صدا جڑی سنو صبح صبح سارے معاملات کے طرف جاتے صبح اٹھ کے قرآن کریم پڑھو زیادہ وقت نہیں نا پر یہ نہیں سمجھ لگی روٹی کا کھانے کا وقت ہے روٹی کھانے کا وقت ہے اور اگلی گل بھی چھوڑا ہے بڑی کوئی چیز بعد سے شام تک کا پہلے نکالنے کا وقت ہے قرآن پڑھنے کا وقت ہے فلم دیکھنے کا وقت ہے رات 3 بجے تک جا کے جب فضول و حجاب کا وقت ہے مگر صبح اٹھ کے صبح سویرے اٹھ کے قرآن پاک کھول کے اللہ کا گلا کرنے کا تھوڑے کول وقت کوئی نہیں اوے اللہ کا گلا کرنے کا وقت کوئی نہیں رات 1 بجے گپا مارنے کا وقت ہے اوے وہ وقت جڑا ہے وہ کس طرح چلا کسی کے پچھلی راتی جھاڑ دے پورے وہ جھاڑ تمہالا پائی کوئی ویکھے پچھلی راتی جھاڑ دے پورے وہ جھاڑ تمہالا پائی کوئی ویکھے کس طرح اللہ دے اللہ دے وقت کڑے کر اللہ جس سے کسی اللہ سے کلام ہو جاؤ نا اللہ تعالی ہر کلام ہو جائے گا ذاتہ کلام اللہ تعالی ہر کلام ہوئے گا تو اللہ تعالی ہر کلام ہو جائے گا کسی وقت تو ہم کھائے گا کہ کسی وقت تو خوشخبری دے گا کسی وقت کھائے گا کسی وقت خوشخبری دے گا کسی وقت ڈرائے گا خوشخبری دے گا ڈرائے گا کی خوشخبری کی دے گا سنو جے تسی ایمان لے آؤ گے تو پھر تواڈی جنت ملے گی باغی ہو جاؤ گے تو پھر تواڈی پکڑ ہوئے گی تے جے تسی نیک ہو جاؤ گے الذین آمنوا وعملوا الصالحات اچھے عمل کرو ایمان لے آؤ تے پھر انعام کی جگہ لمبا کر آگے کی انعام دے گا بڑے اس کے قریب جاؤ اس کے قریب پھر کتنے تھوڑا جا وقت کڑیا کرو اللہ کریم اچھے عمل سے ہمارے سوال کی توفیق عطا فرمائے اس وقت میں شکر گزار ساری جامعہ حیدریہ دے پرنسپل کوئی ہن لفظات کا استاد ہی پرنسپل آ گیا اور ختم ہو گیا وہ پرنسپل پرائمری سکول کا پرنسپل ساری جامعہ حیدریہ دے استاد اللہ تعالی کرم فرمائے اس جامعہ کی آبادی دے کی مشاورت میں مفتی صاحب کا بہت بڑا حصہ ہے اچھی ساری مشاورت کی اچھی گائیڈ میں اکثر سنانا شاہ صاحب کہ جمعہ دا پروگرام بنیا اسی کو مولوی صاحب ہوندڑا پہ ایک مولوی صاحب جڑے میرے خیال جائے شکر الحمدللہ کوئی او سانو نہ ملے جے کدے مل جانا کہ اس دن سے سارے اندر ہو گیا تو اس دن کو لڑے رہ جاؤ جس ساڑی دار سے جو سے لڑنا سارے اندر ہو گیا اللہ کا خاص پہلا نوکری دا دے پہلی چھٹی
قبلہ مفتی صاحب نے فرمایا مولوی صاحب بیٹھے کہ جی مولانا صحیح کو میں کہ جو بیمار بہت بیمار سے کیوں جی گل قبلہ میرے کلمہ جی صاحب یہ حادثہ میں ان سے بھائی صاحب نے تصدیق فرمائی میں کہ مول صاحب نے اتنے بیمار بالکل موت قریب بھائی صاحب نے فرمایا تم ٹیلیفون آیا ان کی موت یا کوئی خط آیا میں کہ جی نہیں نہ خط آیا پھر کچھ دنوں مجھے مفتی صاحب کے نظر مشاورت کی لیا کر سے ادارے بڑی مشکل مار کے 10-15 منٹ میں مفتی صاحب نے فرمائی الحمدللہ آج تک یہ سلسلہ نظام چلتا ہے استاد نے یہ بچہ میرا سجن ہے پائیے میرا عزیز ہے بھتیجا ہے میرا اور انہاں دے قبلہ والد گرامی میرے پیر نے اللہ تعالیٰ سلامت رکھے بہت میرا محبت کرتے ہیں بہت محبت کرتے ہیں بہت محبت ایک دفعہ رستے کھڑے سے بگڑی کھڑی کی ملیا میں کہتے ہیں میں نالا کہتے میں نالے کی طرح کھڑے کہ یار ماں پتہ لگے سے کسی ظلم سے بیٹھے ضرور ملاقات ہو یہ محبت دے سکتے یہ پیارے مہمانی گھرانے میں اپنا سلسلہ ہے اللہ کریم تعالیٰ بھی سلامتی عطا فرمائے عافیت فرمائے سلام تو پہلے اذان ہوئے گی اللہ مفتی صاحب نماز پڑھائیں گے اور یہ بھی یاد رکھا کرو جیت عالم موجود ہوئے نماز نہیں ہوئی سمجھیو جیت قاری موجود ہوئے سادہ قرآن پڑھنا تو پیچھے نماز تو یہ جگہ نہیں اور ہے کل طرح کسی نہیں یاد کرتے ہیں خطرہ ہوتا ہے نا مسئلہ کیونکہ مسئلہ کو لے جائے مسئلہ کوئی اللہ سلامتی عطا فرمائے دعا تھوڑے نال دربار شریف میں امام نال شورا شریف دے وہ بھی دوستوں کے گوشت گزار کرتے سن جنہیں دنے کو بھی گوشت گزار کر چھوڑ گیا تو تھوڑا بہت اسی کو کم شم کا شغل میرا لایا ہوا ہے باہر کے پھیرے کہ انشاءاللہ عزیز سائیں دی قدر کرم ہوئی تو بلے بلے سارے مختار بہتر اللہ کریم سلامتی عطا فرمائے ایک کوئی کام کوئی مطابق ہے یا چنگے سونے کام کرو اچھے کام کرو کوئی زندگی چند روزہ ہے تو کوئی پتہ کوئی چند روزہ زندگی ہے اور چند روزہ زندگی بھی ادھار یہ بھی نقد نہیں ادھار زندگی یہ سونے پھول پھٹے لا جاؤ سونے پودے لا جاؤ تاکہ آنے والے جڑے نہیں انہاں پودیاں دے نال سونے پھول پھٹو کے اللہ کریم اچھی عمل دی
يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن رحمة الله قريب من المحسنين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. مولا قدوس تمام کلام پاک اہتمام انسان تیری رضا واسطے تیری خوشنودی واسطے تیرا حاصل کرنے واسطے دوستوں دے پاکیزہ جذبات ذکر و اذکار سلسلہ تقاریر قرآن خوانی نعت خوانی جو کلام پاک میرے سپرد کی تھی گئی میرے اللہ تیری بارگاہ ربوبیت اندر حاضر شرف قبولیت عطا فرما. العالمین اسا عاجزاں مسکین دی طرفوں دوست احباب دی طرفوں یاران طریقت دی طرفوں بھری مجلس دی طرفوں ہدیہ تحفہ تحفہ آقا کریم حبیب علیہ السلام دی بارگاہ بے کس پناہ اندر حاضر ہے میرے اللہ قبول فرما. حبیبی سیدی یا رسول اللہ غریباں مسکیناں دے ہدیہ دے تحفے قبول فرما. میرے اللہ میرے مصطفیٰ کریم دے توسل کریمہ دے نام تمام انبیاء و رسول اصحاب پاک اصحابیہ ازواج مطہرات تشرہ مبشرہ تابعین تابعین شہیدان کربلا امامان نظام مشایخ نظام بزرگان دین جملہ مومنین مومنات مسلمین مسلمات ائمہ مجتہدین محققین محدثین تمام سلاسل دے اولیاء کاملین دی بارگاہ چاہتے قبول فرما. شہنشاہ بغداد والی بغداد پیران پیر دستگیر محبوب سبحانی دی بارگاہ چاہتے قبول فرما. تاجدار چورہ شریف میرے بابا جی دی بارگاہ چاہتے قبول فرما. شہنشاہ مشکل کشا بہاؤ الدین نقشبند پاک دی بارگاہ چاہتے قبول فرما. امام ربانی مجدد الفسانی سرکار دی بارگاہ چاہتے آپ تمام اولاد خدام درویش درباروں دی بارگاہ چاہتے حاضرین و ناظرین جتنے موجود ہیں ساڑھے تمام خیش و اقربا حقدار حصے دار ننحال بدحال سسرال بہن بھائی جڑے دنیا تو چلے گئے انہوں دی بخشش واسطے عیسیٰ علیہ السلام فرما. میرے تمام مصطفیٰ کریم تے تمام امتی جڑے دنیا تو چلے گئے انہوں دی بخشش واسطے عیسیٰ علیہ السلام فرما. الہ العالمین سید زوال دا وسیلہ پاک بازاں تے پاک دامنوں دی خیرات اس حاضری کو قبول فرما. دوستوں دی حاضری قبول فرما. سنگت دی حاضری قبول فرما. چل کے آنا قبول فرما. بیٹھنا قبول فرما. آپ کی رحمتاں برکتاں نعمتاں دے نال مالا مال فرما. الہ العالمین ساڈے گھراں چ اتحاد اتحاد عطا فرما. شرم و حیا دی دولت عطا فرما. اپنی رحمتاں برکتاں تے نعمتاں دے نال مالا مال فرما. صداواں قبول فرما. مولا کریم تو دعاواں قبول فرما. التجاواں قبول فرما. ہر ساتھی دے گھر سکون عطا فرما. اطمینان عطا فرما. خیر و برکت عطا فرما. رزق کی برکت مال جان کی برکت عطا فرما. عمل کی برکت عطا فرما. زندگی دی راہ آسان فرما. زندگی دی مشکل آسان فرما. مولا قدوس اپنی رحمتاں برکتاں نعمتاں دے نال مالا مال فرما. بیماراں نوں صحت کاملہ عطا فرما. قرضداراں دے قرضے دور فرما. بے اولاداں سیدہ فاطمہ دی اولاد صدق اولاد لینینا عطا فرما. پریشان حال ساتھی دی پریشانیاں دور فرما. سکون قلب نصیب فرما. اطمینان قلب نصیب فرما. اپنی رحمتاں دے برکتاں دے نال
کرم فرما سید العالم سب کا کرم فرما صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و علی آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا آمین. مولا قدوس سید العالم سب کا ملک پاکستان میں استقامت آمین. اے الہ العالمین ملک پاکستان میں استقامت فرما. تیری عطا ہے، تیرا انعام ہے. الہ العالمین پاک بازات پاک دامنہ دی خیرات تو ملک عطا فرمایا. اس ملک کی استقامت عطا فرما. اندرونی بیرونی خلفشات تو محفوظ فرما. مسلمانوں کو کامیابی و کامرانی عطا فرما. استقامت عطا فرما. اتفاق اتحاد عطا فرما. برکت اور استقامت عطا فرما. اجمعین برحمتک یا سارے جگ وچ کملی والے دا سارے جگ وچ کملی والے دا سارے جگ وچ کملی والے دا اے فیض کھلایا سیدان نے سارے جگ وچ کملی والے دا سارے جگ وچ کملی والے دا اے فیض کھلایا سیدان نے سارے جگ وچ کملی والے دا سارے جگ وچ کملی والے دا کھلایا سیدان نے نعرہ توحید رسالت دا نعرہ توحید رسالت دا دنیا تے لایا سیدان نے سارے جگ وچ کملی والے جگ وچ کملی والے دا اے فیض کھلایا سیدان نے دنیا دی کاری ویکھے نے پر چڑھ کے پڑھ دے ممبراں تے دنیا دی کاری چڑھ کے پڑھ دے ممبراں تے پر چڑھ کے نیز دینوں کیوں تے پر چڑھ کے نیز دینوں کیوں تے قرآن سنایا سیدان نے چڑھ کے نیز دینوں کیوں تے پر چڑھ کے قرآن سنایا سیدان نے سارے جگ وچ کملی والے دا سارے جگ وچ کملی والے دا اے فیض کھلایا سیدان نے رسالت دا نعرہ توحید رسالت دا دنیا تے لایا سیدان نے ساری عمر نمازاں پڑھدا رہو عملاں دی پوڑی چڑھدا رہو ساری عمر نمازاں پڑھدا رہو عملاں دی پوڑی چڑھدا رہو دس معاشر دے وچ کی کر سے دس معاشر دے وچ کی کر سے جے نہ بخشایا سیدان نے دس معاشر
کی کر سے دس معاشر دے وچ کی کر سے دینا بخشایا سیدہ